السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ فتو وقلوا ان کنتم مومنین۔ شکر کے متعلق فرمایا اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ اگر اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو، اور اپنے رب کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ صبر کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَالصَّبِرُ مَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ صبر کرو اور تم اللہ ہی کی توفیق سے صبر کر سکتے ہو، یعنی اللہ ہی کے توفیق سے صبر کر سکتے ہو۔ تمام سے علیحدہ ہو کر صرف اسی کے لیے ہو جاؤ، یعنی تمام جھمیلوں سے الگ ہو کر اسی کے لیے ہو جاؤ۔ اسی طرح اور بھی کہیں آیت ہیں جن میں اخلاق فاصل سے متصف ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اچھے اخلاق، جس طرح نماز، روزہ وغیرہ ظاہری احکام، یعنی ظاہری دکھنے والے، استینا چڑھک جاتے سو، وضو کرتے سو، یہ سب دکھنے والے ظاہری عبادت بولتے ہیں اسے۔ فرائض آیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح توکل یعنی فکر کرنا، توکل، لہذا جب توکل وغیرہ بھی لازم اور ضروری ہے تو صرف نماز، روزہ وغیرہ پر ہی سارا زور دینا اور عمدہ اخلاق کا حامل نہ بننا، یعنی اچھے اخلاق کا حامل نہ بننا، چپ نماز پڑھ لیتے جانے کا، روزہ رکھ لیتے جانے کا، کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ معلومات بھی ہونا، یعنی عمدہ اخلاق کا حامل نہ بننا اور درست نہیں، کیونکہ دونوں قسم کے ظاہری و باطنی احکام کے متعلق ایک ہی رب نے ایک ہی کتاب میں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں حکم دیا ہے اگر تم باطن اوصاف سے، یعنی چھپے ہوئے باطن اوصاف سے مطلقاً بے خبر ہو، یعنی باطن علم سے، باطن اخلاق سے بے خبر ہو، اس کی معلومات نہیں ہے، بے خبر ہو چکے ہو اور ایسے لوگوں کے لیے فتویٰ لکھنے میں مصروف ہو، یعنی باطن اندر کے اخلاق صحیح یا غلط نہیں تو ایسے لوگوں کے واسطے فتویٰ لکھو، یہ ظاہری کے واسطے نہیں، فتویٰ لکھنے میں مصروف ہو، جنہوں نے دنیا کو ہی کعبہ اور مقصود ٹھہرا لیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے نیکی کو برائی کا اور برائی کو نیکی کا درجہ دے دیا ہے، یعنی برائی کو نیکی سمجھ رہے اور نیکی کو برائی سمجھ رہے۔ ایسے بہت لوگ آئے تم نا، نماز روزہ پڑھنے والے بہت ملیں گے، لیکن اچھے اخلاق کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ترجمہ، اس کی معلومات بہت کم لوگوں کا ہے۔ چپ نماز پڑھنے کا تو پڑھنے کا، ختم، معلومات نہیں سنتے۔ نماز کیا سکھا رہی ہے، نماز کیا سمجھا رہی ہے، نماز کیا سمجھ کو پڑھنا، یہ معلوم ہونا ہمنا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دل کا ستون ہے، رکوع قیام نہیں۔ تو برائی کو نیکی کا درجہ دے دیا ہے، تو افسوس تم ایسے لوگوں کے لیے فتویٰ تو
فتویٰ ایسے ہی میں مشغول ہو کر ان کو پاکیزہ علموں سے بے پرواہ ہو گئے ہوں تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں نور حکمت اور ہدایت وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، جو رات تعبیر فرمایا ہے، تم لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کہتے جنہوں نے کسب حرام کو پیشہ بنا لیا ہے، اور جو رات دن جلیل دنیا جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اے بھلائی کے دعوے دار، اے بھلائی کے دعوے دار، تمہیں اس کا خوف نہیں ہے کہ بڑے بڑے فرائض کو پست ڈال رہا ہے، یعنی اندھیرا ڈال رکھا ہوا ہے، اور نماز اور نفل نماز روزہ وغیرہ پر مشغول ہو، یعنی بڑے بڑے فرائض اندر کے تقوی پرہیزگار کے عمل نہیں کر رہے، لیکن اس پر کیا ہے، عوام الناس کا بڑا ہے، یعنی بڑے بڑے فرائض کو بس پست ڈال رہا ہے، اندھیرا پردہ ڈالے اور نفل نماز روزہ وغیرہ پر مشغول ہو، فرائض سے تارک ہو کر نوافل ادا کرنے والوں، ان نوافل کی کوئی قحط نہیں، اوقات نہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے تم ایسے گناہوں پر قائم ہوتے ہو جو تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا، مگر مباح کھانے پینے نیند وغیرہ سے بچتے رہتے ہو جو عبادت میں تم کو تقویت دیتے ہیں، تو یہ تمہارا ایسا پرہیز بے معنی اور فضول ہے، اور ان تمام کے بدترین تم دنیائی امیدوں میں مبتلا ہو، حالانکہ دنیا کی امیدیں محض گناہ ہیں۔ ایسے چیزوں میں شوق، اچل کچل، شوق بازی، ہنسی مذاق زیادہ تر تو اور جہالت کی بنا پر تم ان امیدوں کو نیت خیر گمان کرتے ہو، کیونکہ تم ان دونوں کے فرق سے جاہل ہو۔ یہ دونوں بھی فرق جاننا ضروری ہے، اس سے جاہل ہو یعنی نہ سمجھو، فرق سے جاہل ہو۔ تم دنیائی امیدوں اور نیت خیر میں اس لیے بھی فرق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہے، یعنی اسے بھی نیکی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات تم چھین ہوتے ہو، بعض اوقات تم بے چین ہوتے ہو اور زجاج فضا وغیرہ کرتے ہو، اور اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانا اور عاجزی کرنا خیال کرتے ہو، یعنی ڈر کو اللہ کے دربار میں مسجد میں جا کو گڑ گڑانا، یہ کرنا خیال کرتے ہو، اور کبھی تم محض ریا کرتے ہوتے ہو کہ ابھی نے سچ بھی رو لیتے بیٹھنے کا، دھو لیتے بیٹھنے کا، وہ اللہ یہ اللہ ہوں بچا یوں بچا کر کو، مگر تمہارا گمان یہ ہوتا ہے ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کو نیکیاں اور عذاب کو ثواب سمجھنے لگے جاتے ہو اور ایک بہت بڑا دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو اور سخت خرابی میں پڑ جاتے ہو، تو خدا کی قسم بغیر علم عمل کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، یعنی بغیر علم کے عمل کرتے ہیں
سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔